أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. ایاما معدودات، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا. ایک دن گزر گیا. یاد رکھیں کہ جو وقت گزر جاتا ہے، انسان جتنا مرضی زور لگا لے، دنیا کی ساری قوتیں مل جائیں، وہ وقت جو گزر جائے وہ دوبارہ انسان اس کو لا نہیں سکتا. رمضان یہ ایک تسلسل سے گزرتا جائے گا. میں اور آپ وقت کو قیمتی بنائیں، اس کے مقصد کو سمجھ کر اس کو پانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، یا کہ کام روٹین کے اندر غفلت میں اپنے وقت کو ضائع کر دیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ وقت کا گزرنا، یہ سورج کا غروب ہونا، یہ دن اور رات کا آنا جانا، حقیقت میں مجھے اور آپ کو یہ ایک سبق دے کے جا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ سورج غروب ہو رہا ہے، ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈوبنے والا ہے. کتنے ایسے لوگ تھے جو اس ماہ مقدس کے انتظار میں، لیکن رب العالمین نے انہیں یہ نصیب نہیں فرمایا. آج وہ قبروں میں جا چکے. کتنے ایسے قبروں میں پڑے ہوئے اللہ سے یہ آرزویں اور تمنائیں کرنے والے کہ اللہ دوبارہ زندگی میں ایک دفعہ رمضان دوبارہ نصیب فرما دے، یا اللہ دوبارہ زندگی کا ایک لمحہ ہی عطا فرما دے، یا اللہ کچھ تھوڑی سی مہلت ہی عطا فرما دے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی جو بندے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہ اس کی محبت کا نتیجہ ہے اور اس کی بے پناہ رحمت کا نتیجہ ہے کہ میں اور آپ صبح و شام اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، اپنے رب کے حکموں کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ میرا پروردگار پھر بھی فوراً گرفت نہیں کرتا، وہ مہلت دیتا ہے. اور یہ انسان ہے، اذان کی آوازیں آتی رہیں، اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی رہیں، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. ابھی یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، تھوڑا سا میرے پروردگار نے زمین کو ہلایا، ایک معمولی سا جھٹکا. میرے پیارے بھائیوں، کیسے ایک انسان کو اپنی ساری کائنات آنکھوں کے سامنے نظر آ گئی. کیا کمایا ہے؟ وہ دولت، وہ دکانیں، وہ پراپرٹی، وہ جائیدادیں، وہ مال و زر جس پہ بڑا ناز ہوتا ہے، فوراً چھوڑ کے بھاگا.
دکان بھری ہوئی چھوڑ کے باہر نکلا، مکان جس پہ کروڑوں لگا دیے اس میں بیٹھنے کی ہمت نہیں پڑی، جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش میں بھول گیا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، گھر میں ننھے معصوم بھی ہیں، اپنی اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ رب العالمین مہلتیں عطا فرماتے رہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ایک بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، سورج تو پہلے بھی غروب ہوتا تھا، چاند تو پہلے بھی نکلتا تھا، لیکن رمضان کے چاند کے ساتھ ہی اور شعبان کا مہینہ ختم ہوتے ہی میرے اللہ کی طرف سے ایک زبردست قسم کا انقلاب برپا کر دیا گیا، بڑے مواقع عطا فرما دیے گئے کہ میرے بھٹکے ہوئے بندے، میری رحمت سے دور شیطانوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے، خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والے پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، راضی کر لیں، منا لیں اپنے پروردگار کو۔ کیا پتہ دوبارہ زندگی میں یہ موقع آئے یا نہ آئے، کیا پتہ دوبارہ رمضان تو آئے گا، لیکن میں نے اور آپ نے ہونا ہے یا نہیں، یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے، جب پہلی رات ہوتی ہے، میرے اللہ کی طرف سے وہ اللہ رب العزت نے جو تیار کی ہے جہنم اپنے باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، شیطان کے پجاریوں کے لیے، رحمان کی مخالفت کرنے والے، نبیوں کی دشمنی پہ اترنے والے، جہنم اللہ کی طرف سے اس جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف سے غلقت ابواب جہنم۔ میرے پیارے بھائیوں، کیسی جہنم؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ دیا، ایک مختصر سا تعارف، تاکہ میرے اور آپ کے ذہن میں ایک تصور آئے۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں جہنم کے ایک کنارے سے ایک پتھر پھینکا گیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال۔ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال کی مسافت بیت گئی، 70 سال گزر گئے، لیکن وہ جہنم کے کنارے سے پھینکا ہوا پتھر وہ جہنم کی تہ تک نہیں پہنچا۔ اتنی گہری جہنم اور اتنی ہولناک۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں میرے اللہ کے فرشتے اتنی پاور والے، اتنی طاقت والے، ایک ایک فرشتہ اتنا عظیم، ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا، اللہ کی طرف سے فرشتوں کو اللہ نے کیا کیا قوتیں اور طاقتیں دی، لیکن جہنم اس کی 70,000 لگامیں، ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے۔ فرمایا میدان محشر میں جب جہنم کو لایا جائے گا تو فرمایا 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو لگاموں سے کھینچ رہے ہوں گے، جہنم کو پکڑا ہوا، لیکن کیفیت کیا ہے؟ تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ، غصے سے پھٹے جا رہی، ترمی بشرر کالقصر، اتنی بڑی بڑی چنگاریاں جس طرح بڑے بڑے محلات، بلڈنگیں کھڑی نظر آتی ہیں، یہ جہنم کے انگارے اور اس کی چنگاریاں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وہ چکنا چور کر دینے والی اس کی آگ، ایک شعلہ جب چہرے کے قریب آئے گا چمڑی کو ہدیڑ کے رکھ دے گا، اس کے پانی کا ایک قطرہ جب پیٹ میں اترے گا پیٹ کی ساری انتڑیوں کو نکال کے باہر پھینک دے گا، جسم سے چمڑی کو ہدیڑ دینے والی۔ پیارے بھائیوں، وہ خوفناک قسم کی جہنم، میرے رب کی رحمت جوش میں آئی، رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی جہنم کے سب دروازوں کو میرے اللہ نے بند کروا دیا، اور جنت کے تمام دروازے، جہنم کے 7 دروازے رب نے بند کروائے، اور جنت کے 8 دروازے میرے اللہ نے کھلوا دیے۔ اور وہ جنت، کتنی خوبصورت جنت، کتنی اللہ کی عظیم نعمت۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جنت کا ایک چکر لگانے والا، اس جنت پہ ایک نظر ڈالنے والا ساری دنیا کی زندگی دکھوں میں گزاری ہوگی، ساری زندگی سکھ نہیں دیکھا،
لیکن جنت اتنی عظیم جنت ہے، جب ایک غوطہ لگائے گا، ایک چکر لگائے گا، ایک دفعہ وہ نظارہ دیکھے گا، دنیا کے سارے غم بھول جائے گا، کہے گا ایسے یا اللہ جیسے دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، دنیا میں کوئی غم آیا ہی نہیں۔ اور اس میں وہ محلات جو رب العالمین نے تیار کیے اتنے خوبصورت، لبینۃ من ذہب ولبینۃ من فضہ، ایک ایک محل اتنا عمدہ، ایک اینٹ اللہ نے سونے کی لگائی، ایک اینٹ چاندی کی لگائی، اس میں کستوری اور وہ زعفران کی مٹی، اور اتنا خوبصورت محلات اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جنت کے ایک دروازے کا نام ہی باب الریان رکھ دیا ہے۔ لوگوں، جنت کے 8 دروازے، ایک دروازہ جنت کا وہ ہے جس سے صرف اور صرف داخل ہوں گے تو روزے دار داخل ہوں گے۔ فرمایا جب روزے دار داخل ہو جائیں گے پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ داخلہ نصیب فرما دے۔ جنت کے وہ درجے، وہ بالا خانے، وہ منزلیں، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ، فرمایا ایسے جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ، اور وہ بلندیاں ادنا درجے والے۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں کوئی بھی اپنے آپ کو ادنا نہیں سمجھے گا، لیکن پھر بھی اپنے سے اعلیٰ درجے والے کو وہ ایسے دیکھیں گے جس طرح آسمان پہ دور چمکتے تم ایک ستارے کو دیکھتے ہو۔ ایسے 100 بالا خانے، 100 درجات اللہ نے جنت کے لیے تیار کیے، اور جنت کے وہ دروازے، ایک دروازے کی مسافت 40 سال تک انسان سفر کرتا رہے، جتنی یہ مسافت طے کرے گا، فرمایا جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی اللہ نے اتنی بنائی۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، فرمایا پھر بھی وہ دروازے اپنی تنگی کا شکوہ کریں گے، اور ایسے محسوس ہوگا جیسے یہ بھی تنگ ہیں۔ اتنی کثرت سے اللہ اہل ایمان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان کی آمد کے ساتھ اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کیا، جنت کے دروازوں کو کھلا دیا، اور ساتھ وہ انسان کا دشمن، ابدی اور اصلی دشمن، مردۃ الجن، شیاطین اور سرکش قسم کے جنات، اللہ کی طرف سے انہیں جکڑ دیا گیا۔ وہ شیطان جو انسان کو نماز کے وقت تھپکیاں دے کے سلانے والا، رات کی تاریکی میں گناہ کی طرف مائل کرنے والا، اس کی خلوت اور تنہائی کو پراگندہ کرنے والا، اللہ کی بغاوت پہ اکسانے والا، اس کے دماغ اور اس کی سوچوں پہ اپنا قبضہ جمانے والا، اور اس کی فکر کو شیطان اپنے شکنجے میں کرنے والا، میرے رب نے اس دشمن کو، اس کو جکڑ دیا تاکہ میرے بندے آزاد ہو کر اللہ کی رحمت کی طرف آ جائیں، رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لیں، اور رب العالمین کی رحمت کے حقدار بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ چوتھی تبدیلی رمضان کی آمد کے ساتھ ہی، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اکثر، اللہ کے نورانی ملائکہ، رب کے فرشتے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں، رب کی عبادت میں اہل ایمان کے لیے ان کی دعاؤں میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے بندوں کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دی، صدائیں لگانی شروع کر دی، اے نیکی کے متلاشی آگے بڑھ، اے نیک کی تڑپ رکھنے والے، سیزن آ گیا ہے، موسم آ گیا ہے، اقبل ویا باغی الشر اکثر، اے 11 ماہ اللہ کی بغاوت میں گزارنے والے، اکثر اب تو حیا کر، اب تو شرم کر، اب تو رب کی رحمت کو حاصل کر لے، اب تو اپنے گناہوں پہ نادم ہو جا، اکثر اللہ کی طرف سے یہ فرشتوں کی صدائیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک اور جو اس ماہ مقدس کے ساتھ ہی تنزل الرحمہ، رحمتوں کا نزول، بے پناہ رحمتیں، دن رات رحمتیں، ہر رات رحمتیں، ہر دن رحمتیں، اللہ کے نورانی ملائکہ کا نزول، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، لیلۃ القدر کے اندر پھر وہ جبریل
جبریل امین بھی نازل ہوں گے، فرشتوں کے سردار بھی اتریں گے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ کے فرشتوں کا نزول رب کی رحمت کی ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے اس مہینے کے اندر نیکی کی قدر کو بڑھا دیا، نیکی کی قدر و منزلت میں اضافہ فرما دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمرۃ فی رمضان تعدل حج او حجۃ معی، نیکی میں اللہ نے کتنا اضافہ کیا۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، عام دنوں میں کیا ہوا عمرہ اور رمضان میں کیا گیا عمرہ، دونوں کے اجر میں اتنا فرق ہے، فرمایا جیسے کوئی انسان حج کر لیتا ہے یا وہ شخص جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کیا ہو، جتنا اجر اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، رمضان میں عمرے کا اللہ اتنا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام اعمال خیر کو اللہ بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے وقت میں اللہ برکت ڈال دے، نیکی کا شوق بیدار کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک منزل، ایک ہدف، ایک مقصد اور ایک ٹارگٹ میرے اللہ نے اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنی تبدیلیاں کرنے کے بعد، اتنے اضافے کرنے کے بعد، اتنے انقلاب برپا کرنے کے بعد ایک ذمہ داری میری اور آپ کی لگائی، کہا ایمان والو تم نے ایک کام کرنا ہے، لعلکم تتقون، یہ مہینہ آیا اس لیے ہے تاکہ تم گناہوں کی زندگی سے نکل آؤ، نیکی کرنے والے بن جاؤ، گزشتہ زندگی کے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، آئندہ زندگی میں گناہوں سے اپنے دامن کو چھڑانے کی ایک پریکٹس کر لو، ایک مزاج بنا لو، ایک ٹریننگ کر لو اس مہینے کے اندر۔ لعلکم تتقون، ایک کام تم نے کرنا ہے، یہ نہ ہو رمضان گزر جائے اور تم وہاں کے وہاں جیسے رمضان میں داخل ہوئے تھے اختتام ہو جائے اور کیفیت وہی ہے، حالت وہی ہے، دل کے اندر گناہ کی چاہت اسی طرح ہے، اللہ کے دین سے دوری اسی طرح ہے، نمازوں سے دوری اسی طرح ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے ایک مقصد تمہیں اس مہینے کا یہ دیا ہے، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے، گناہوں سے تائب ہونے کا نام تقوی ہے، آئندہ زندگی نیکی والی بنانے کا نام تقوی ہے۔ خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی لا تحقرن من المعروف فإن الجبال من الحصى، اے بندے چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دے، بڑے گناہ بھی چھوڑ دے، کبھی بھی گناہ کو معمولی نہ جان، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے کنکر مل کر بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کرتے ہیں، اور چھوٹے گناہ مل کر انسان کی ہلاکت اور بربادی کا بھی سبب بن جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کا ایک ٹارگٹ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعود من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جہنم کا بالن بن جائے، کون انسان رمضان اس نے پایا پھر بھی وہ اللہ سے معافی نہ لے سکا، جہنم میں چلا گیا، رمضان زندگی میں آیا پھر بھی اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا، تباہ و برباد ہو جائے ایسا انسان۔ جبریل نے یہ بد دعا کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مقدس کے اندر اللہ اپنے گناہوں کی معافی لے لینے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر جو بخشش کے مواقع اللہ کی طرف سے آتے ہیں ان کی وضاحت بھی فرمائی، کیسے رب العالمین نے معاف کرنے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، کیسے میرا پروردگار عمل پر، چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر، بڑی سے بڑی نیکی پر، تھوڑی سی حرکت پر، تھوڑا سے وقت پر رب العالمین کیسے معاف فرماتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ سال بھر کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ رمضان کے روزے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگو الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن،
اذا اجتنب الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، کبیرہ گناہوں سے ڈرنے والا ہو، ہلاک کر دینے والے گناہ، شرک جیسا گناہ، جوئے جیسا گناہ، سود جیسا گناہ، جادو جیسا گناہ، تہمت لگانے جیسا گناہ اور سود کھانے جیسا گناہ، اس طرح کے کبیرہ گناہ، جھوٹی قسم اٹھانے جیسا گناہ، فرمایا جب انسان ماں باپ کی نافرمانی، اس طرح کے جتنے کبیرہ گناہ ہیں، فرمایا جب انسان ان کبائر سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو تو رمضان کے ساتھ اللہ گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کی خطاؤں کو بھی اللہ معاف فرما دے۔ یہ اللہ نے پہلا انعام دیا، رمضان کے ساتھ ہی اللہ نے گزشتہ سال رمضان سے لے کے اس رمضان تک روزے داروں کے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پیارے بھائیوں، رمضان کے اندر ایک ایک عمل پر کیسے بشارتیں محبوب کبریا کی طرف سے، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، گویا کہ میرا اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، میرا پروردگار یہ چاہتا ہے میرے بندے معافی لے لیں، معافی کو پا لیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے دل میں نیکی کی شوق محبت اللہ کی رضا کے لیے جس نے رمضان کا روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبی، رب العالمین اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کے روزوں کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں یہ میرے رب کا آرڈر ہے، رب کا حکم ہے، رب کا فیصلہ ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بیمار نہیں، تندرست ہے، صحت مند ہے، مسافر نہیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ کا حکم یہ ہے روزہ رکھ، یہ رب کا آرڈر ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں روزہ جہنم سے ایسے ڈھال ہے جس طرح جنگ کے اندر مجاہد جب میدان میں اترتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں ڈھال، جب دشمن کا وار آتا وہ اس ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتا۔ فرمایا لوگوں جہنم کے انگاروں سے بچنے کے لیے، جہنم کی دیکھتی آگ سے بچنے کے لیے اور جہنم کے ہولناک عذابوں سے یہ روزہ اللہ نے ڈھال بنایا ہے۔ رب العالمین ہمیں یہ ڈھال اللہ نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے اندر بخشش کے لیے رب نے دوسرا سامان یہ رکھا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی رات کو قیام کرتا ہے صلاۃ التراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، یہ ساری ایک ہی عبادت کے نام ہیں۔ اگر عشاء کے بعد جلدی پڑھ لیں تو اسے صلاۃ التراویح کہہ دیا جاتا ہے، یہی قیام اللیل ہے۔ محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا، رمضان اور غیر رمضان میں اکثر آپ کا عمل مبارک یہی تھا کہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے، کتنی خوبصورت پڑھتے، کتنی عمدہ پڑھتے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم یہ نماز کی عبادت ہے، اسے بوجھ سمجھ کر گنتی پوری کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے خدا را ایسا نہ کیجئے، شوق سے، محبت سے، لگن سے، اس لیے کہ میرے رب کو تمہارے دل کی کیفیت وہی میرے اللہ نے دیکھنی ہے۔ ینظر الی قلوبکم، اللہ کی نظر تو تمہارے دل پہ ہے، کس شوق سے آیا ہے، کس محبت سے کھڑا ہے، کتنے جذبہ لے کے کھڑا ہے، کتنی تڑپ لے کے آیا ہے، کس عظیم مقصد کے لیے آیا ہے، چاہتا کیا ہے، آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے، مانگ کیا ہے، رب سے کیا امید لے کے کھڑا ہے۔ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، تیرے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، افسوس ہوتا ہے قاری صاحب نے 2 منٹ زیادہ کیوں لگا دیے، قاری صاحب آپ کا رکوع بڑا لمبا ہے، مولوی صاحب سجدے سے آپ اٹھتے ہی نہیں، تشہد میں آپ بیٹھ جائیں تو سلام کو بھول ہی جاتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، اللہ کے بندو، رب کے سامنے بیٹھے ہو، رب کے سامنے
اور افسوس آج مسلمان اس موبائل پہ مصروف ہو جائے، گھنٹوں کو پرواہ کوئی نہیں، رات کے کتنے گھنٹے بیت جائیں پرواہ کوئی نہیں، گپوں میں بیٹھ جائے، یاروں کی محفل میں بیٹھ جائے، کاکے لگا لگا کے وقت کی پرواہ کوئی نہیں۔ یہ وقت ہی چبھتا کیوں ہے؟ یہ وقت ہی تکلیف کیوں دیتا ہے؟ نماز کا ٹائم 1 منٹ اوپر کیوں ہو گیا؟ امام صاحب لیٹ کیوں ہو گئے؟ میرے پیارے بھائیوں، اپنے ایمان کو چیک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس لیے کہا من قام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کا قیام کیا حالت ایمان میں۔ ایمان ضروری ہے، ایمانا واحتسابا، کسی پر احسان چڑھانے کے لیے نہیں، احتسابا رب سے بدلہ پانے کے لیے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ ساری زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر رب نے بہانے بنائے ہیں معافی کے۔ لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے میں آئے گی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کی اس تاک رات لیلۃ القدر کا قیام کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان کے اندر ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں سوائے ان کے جن کو خاص اللہ نے توفیق سے نوازا ہوتا ہے، اکثریت اس وقت 11 مہینوں میں سو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں ایمان والے سحری کے وقت اکثریت جاگ رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ وقت رات کا پچھلا پیر، سحری کا وقت۔ میرے پیارے بھائیوں، کھانوں کی بھاگ دوڑ میں یہ آ جائے، یہ آ جائے، یہ بن جائے، یہ فلاں بن جائے، کچھ وقت ضرور ایسا نکال لیں، اس لیے کہ اس سحری کے وقت میرے اللہ خود آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، آواز دیتے ہیں هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش کا پروانہ تھما دوں، اس کے گناہوں پہ معافیوں کے قلم پھیر دوں۔ میں یدعونی فاستجیب له، ہے کوئی دعائیں مانگنے والا میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ نے قرآن میں فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں یہ سحری کے وقت اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، بخشش کے متلاشی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس وقت کو بھی قیمتی بنانے کی اللہ توفیق دے۔ سحری کے وقت رب سے معافی ضرور طلب کریں۔ اور پھر افطاری کا وقت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، لوگوں ہر روز افطاری، جب روزہ افطار ہوتا ہے اللہ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہر افطاری کے وقت جہنم سے آزادی ملتی ہے لوگوں کو۔ اس وقت جائے کہ اپنے وقت کو ضائع کریں، اس وقت بھی رب سے جہنم کی آزادی مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت روزے دار کی افطاری کے وقت کی دعا کو بھی میرا اللہ رد نہیں کرتا۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر پیارے بھائیوں، رمضان کی ہر رات ہی ایک رات گزر گئی، کیسے گزری پرواہ کوئی نہیں، کسی نے قدر کی، 2 راتیں گزر گئیں، کسی نے اس کی اہمیت کو سمجھا۔ اور یاد رکھیں جب انسان کسی چیز کو اہمیت دیتا ہے تو میرا اللہ بھی پھر اہمیت دیتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، ایک شخص اذان سنتے ہی اللہ کے گھر کی طرف چل پڑا، خوبصورت وضو کیا، تسلی سے نماز پڑھی، نماز کے انتظار میں بیٹھا، دعا کی، ذکر کیا، تلاوت کی، نماز کا وقت ہوا، نماز میں شامل ہوا۔ ایک یہ شخص ہے اور دوسرا وہ، اذان ہو گئی لیکن اس کو ہمت نہیں پڑ رہی اللہ کے گھر کی طرف آنے کی، نظر گھڑی پہ ہے، ابھی تو 15 منٹ ہیں، ابھی تو 10 منٹ ہیں، ابھی تو 5 منٹ ہیں۔ اقامت شروع ہوئی، دکان سے نکلا، دوڑ لگائی، بھاگا آیا، جلدی سے وضو کیا اور آ کے صف میں شامل ہوا۔ ایک آدھی رکعت نکل گئی، ایک آدھی مل گئی، کس طرح ہموم و غموم میں ڈوبا ہوا، کس قدر اس کی دل کی کیفیت، اور جس نے اہتمام کیا، جو شوق سے آیا، وقت سے آیا، اس کے دل کی کیفیت، دونوں کی نماز کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کہا، نماز پڑھنے والے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے پڑھنے والے
لیکن کسی کو نماز کے 10ویں حصے کا اجر ملتا ہے، کسی کو پوری نماز کا اجر ملتا ہے، اور کسی کی نماز کے بعد لکھا جاتا ہے کہ کائنات کا بدترین چور جا رہا ہے، جس کا نہ رکوع پورا تھا، نہ سجدہ پورا تھا، نہ رکوع میں اطمینان، نہ سجدوں میں اطمینان۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسے ہی رمضان ہے جس نے اہتمام کیا، رمضان کے روزے کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، قیام کا اہتمام، مقصد کو پانے کے لیے جستجو، لگن، تڑپ، سچا جذبہ، میرا اللہ اس کے جذبے کو ضائع نہیں کرے گا، اس کے شوق کی اللہ قدر ڈالے گا، اس لیے کہ میرے رب سے بڑا قدردان ہے ہی کوئی نہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ وہ تو شکور بھی ہے، قدردان ہے، بڑھ کر قدردان ہے، تمہاری کوشش سے بڑھ کے اس کا قدر کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں للہ اتقاء من النار وذالک فی کل لیلۃ من رمضان۔ لوگوں، رمضان کی ہر رات اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہر رات جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ غلط لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور آخری جہنم سے آزادی کا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث میں یہ تفریق نہیں، اس لیے کہ رمضان کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات جب رب کی رحمت برسے گی، گناہوں کی معافی بھی ہوگی، جہنم سے آزادی بھی ہوگی۔ اس لیے جہنم سے آزادی پانے کے لیے آخری عشرے کے انتظار کی ضرورت نہیں۔ کیا گارنٹی ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم نے آخری عشرے کو پانا ہے؟ زندگی کا تو یہ بھروسہ بھی نہیں کہ اگلا کلمہ زبان سے نکلنا ہے یا نہیں، اگلا سانس آنا ہے یا نہیں، اس مسجد سے باہر جانا ہے یا نہیں، ممبر سے اترنا ہے یا نہیں، نماز میں کھڑا ہونا ہے یا نہیں، نماز سے سلام پھیرنا ہے یا نہیں، میرے پیارے بھائیوں بستر سے اٹھنا ہے یا نہیں، رات کو صبح بیدار ہونا ہے یا نہیں، یہ تو میرا اللہ جانتا ہے، یہ تو رب کو پتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، رمضان کے اندر خاص طور پر یہ جو اوقات ہیں، اذان اور نماز کے درمیان کا وقت، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں اس وقت بھی اللہ دعا کو رد نہیں کرتے، مانگو رب سے۔ فرض نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے، انسان بیٹھ کر تسلی سے اذکار کرے، دعائیں کرے، رب سے کچھ مانگے۔ یہ نماز کے بعد بیٹھتا ہے یا نماز سے پہلے بیٹھتا ہے، آسمان کے نورانی ملائکہ اس کے حق میں سفارشیں کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ یہ بندہ تیرا نماز کے بعد انتظار میں بیٹھا ہے یا نماز سے پہلے بیٹھا ہے، یا اللہ اسے معاف بھی فرما دے، اس کے اوپر رحمت کا نزول بھی فرما، اے اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لے۔ اور فرشتوں کی سفارشوں کو میرا اللہ بھی رد نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ سفارش کرتے ہی اس کے حق میں ہیں جس کے حق میں میرے رب کی پسند ہوتی ہے۔ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح جمعے کا دن، یہ دن بھی بڑا قیمتی ہے، اور میرے رب نے، ممکن ہے رمضان میں اس دفعہ 5 جمعے بھی آ جائیں، ایک گھڑی جمعے کے دن میں اللہ نے ایسی رکھی ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو اللہ سے مانگے رب العالمین وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ وہ گھڑی اللہ نے اس کو بھی پوشیدہ رکھا، وقت کا تعین نہیں کیا تاکہ میرے بندے زیادہ مانگیں، ہر کوشش کریں، اور رب العالمین اس کوشش کی ہی قدر ڈالتے ہیں۔ جمعے کا دن بھی بڑا قیمتی دن ہے، عصر کے بعد کا وقت جمعے والا دن انتہائی قیمتی وقت ہے۔ خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے لے کر نماز کے اختتام تک یہ وقت بھی بڑا قیمتی ہے، اور عصر سے مغرب تک کا وقت سلف ایسا جمعے والے دن کیا کرتے تھے، عصر کی نماز کے بعد گھر کا دروازہ بند کر لیتے، بیٹھ کر شام تک اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہ سے معافیاں مانگتے، استغفار کرتے۔ اللہ ہمیں ان اوقات کو بھی قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق ارض و سماء ہمیں اس ماہ مقدس کی اللہ صحیح معنوں میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی برکات کو اللہ سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے اندر جو بڑا ہدف ہے اپنے گناہوں کی معافی،
تقوی، حصول تقوی، گناہوں سے دامن کو چھڑانا، نیکی کا جذبہ اور نیکی کا شوق، نیکی کی طرف میلان اللہ ہمارے اندر یہ پیدا فرما دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میں بلایا تیرے بارہ لا لا یہ تصویر کر رہے سارا سوچا مرادی لیکن آتا رجل باہر